دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انڈیا کی جو چھٹی ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے. مطلب دیکھیں، میں ابھی سن رہا تھا کچھ انڈین جرنلسٹ کو، فارمر کرکٹر جو انڈینس ہیں، تو وہ مختلف باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، مطلب ایک جرنلسٹ نے مطلب اس بات کو بھی مطلب ریز کیا ہے کہ جو سوریا کمار یادو ہے اس کو کیوں ہٹایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جو کرکٹر جو ان سے بات کرتے انہوں نے بھی اس بات کو بولا کہ بھائی جو ایک وننگ کیپٹن ہوتا ہے نارملی بیسکلی جو پاکستان انڈین کے جو کلچر ہے نا، ان کو ہمیشہ سے ایک لانگ رن دیا جاتا ہے، خاص کر اگر وہ مثال کے طور پہ وننگ کیپٹن ہو نا، خاص کر کوئی ورلڈ کپ جیتا ہو یا کوئی ایسی ٹورنامنٹ جیتا ہو، تو یہ ہمیشہ سے اس طرح ہے. پاکستان میں بھی اس طرح ہے، انڈیا میں بھی اس طرح ہے کہ ہمیشہ سے ان کو ایک اس کے باوجود بھی ان کو چانسز دیے جاتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوریا کمار یادو کا جو 2025 اور 2026 کا سال تھا وہ بالکل مطلب فلیٹ گیا ہے جہاں تک اس کی اپنی بیٹنگ کا تعلق ہے. تو یہ بیسکلی جو بڑا ریزنز جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار اس کو کیوں ہٹایا گیا، مطلب ٹیم سے بھی، کپتانی سے بھی ہٹا دیے اور پھر ٹیم سے بھی ہٹا دی گیا. لیکن جبکہ دوسرے میں ابھی جو سننے میں آ رہا ہے، اگر آپ فارمر انڈین کرکٹرز دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوریا کمار یادو کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے. دیکھیں خالی ٹھیک ہے بیٹنگ میں سوریا کمار یادو اگر دیکھیں تو وہ نہیں چلا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ پچھلے ایک سال سے اس کا کافی مطلب وہ آؤٹ آف فارم رہا ہے، اسکور نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کپتانی بہت اچھی کی ہے ورلڈ کپ میں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھو ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اس بات میں، لیکن کپتانی بھی تو کچھ چیز ہے نا. دیکھو آپ ایک ٹائٹل جیتتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی کپتانی بھی ایک فیکٹر ہوتی ہے. اب دیکھیں ایئر کھیلا ہے تقریباً 6 T20s، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہیں گے، اور 6 کے 6 ہارا ہے. 2 یہ آئرلینڈ میں کھیلے، 4 یہ انگلینڈ میں کھیلے، ٹھیک ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اس نے کس قسم کی کپتانی کی ہے، مطلب کبھی بیٹنگ لے لیتا ہے، کبھی بالنگ لے لیتا ہے، مطلب کوئی اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، مطلب وداؤٹ پلاننگ اس نے وہ کی ہے. پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو مطلب روہت شرما کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹ انڈیز میں جو ہے نا اس کا بہت رول تھا. اس کا مطلب اتنا رول ہے کہ جو دوسرے انڈین کرکٹرز ہیں اس نے بنایا ہے، بیسک ان کو کانفیڈنس دی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کپتان کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیم تو ٹھیک ہے لڑاتی ہیں، آپ ٹیم کو وہ بھی کرتے ہیں، مینیج بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ٹیم کو کانفیڈنس بھی اپنے پلیئرز کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ پہلے دھونی میں بھی تھا، ٹھیک ہے، پاکستان میں عمران خان جیسا جو کپتان رہا ہے وہ تو کافی اپنے پلیئرز کو کانفیڈنس دیتا ہے. یہ تو بڑی مشہور بات ہے، کیونکہ دیکھو کپتانی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جب فیلڈ میں بس کھڑے ہو جائیں اور آپ مطلب وہ کریں نا، کیونکہ آپ کیپٹن ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کپتان کی. مطلب وہ اپنے پلیئرز کو کانفیڈنس دیتا ہے. کون سے پلیئرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے ڈیلیور کرے گا. جیسے میں گنگولی کو سن رہا تھا، گنگولی نے بھی بڑے پلیئرز انڈیا کے لیے بنائے ہیں. مطلب ایک واقعہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں گنگولی کہہ رہا تھا کہ میں نے سہواگ کو بہت دفعہ بیک کیا ہے، حالانکہ بڑی دفعہ سہواگ فیل ہوا ہے، لیکن سہواگ میں وہ چونکہ وہ پوٹینشیل تھا، وہ اس میں وہ ٹیلنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بار بار اس کو بیک کرتا رہا گنگولی. اور کہتا ہے میں نے اس کو اوپر سے ہمیشہ اوپر ہی اوپنر کھلایا ہے تاکہ تم اوپر سے تیز سکور کرو. اور کافی اس سے دیکھیں فائدہ ہوا پھر انڈیا کو. انڈیا کی ٹیم بڑی امپروو ہوئی اس کے بعد. جب سہواگ ٹیم میں آیا تو انڈین میچز جیتنے شروع انہوں نے کیے کیونکہ وہ تیزی سے سکور کرتا تھا. تو یہ کہنا کہ جی میں سمجھتا ہوں اسکائی کو فی الحال ہٹانا نہیں چاہیے تھا. اسکائی کو ہٹانے سے انڈیا کی ٹیم جو بکھر گئی ہے ایک طرح کی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو آپ نے مطلب بالکل ون سائڈڈ آپ سیریز ہارے ہیں. ایک میں آپ نے 74 رنز کیے، دوسرے میں آپ نے 257 کروا دیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس سے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا ٹیم کا جو کانفیڈنس ہے بہت لو ہے. پھر آپ یہ دیکھو کہ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ انڈین کپتان کا کتنی سی ہے ٹیم سلیکشن میں. آپ دیکھو سنجو سیمسن کو آپ نے باہر بٹھایا، ٹھیک ہے، اور پھر آخری T20 میں اس کو کھلا رہے ہیں آپ، جبکہ وہ زمبابوے ٹور کے لیے نہیں ہے، مطلب وہ تو کنسیڈر نہیں کیا گیا نا. تو پھر آپ نے اس کو آخری T20 کس لیے کھلایا؟ دیکھیں یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کپتان کا کوئی سے مجھے نظر نہیں آ رہی ہو. سارا جو کچھ کر رہا ہے وہ کوچ کر رہا ہے.
یہ جو مینجمنٹ اوپر بیٹھی وہ کر رہی ہے فیصلے. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھو پاکستان انڈیا میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کپتان جتنا پاورفل ہوگا آپ کی ٹیم اتنی پاورفل ہوگی. یہ سمپل از دیٹ ہے. پہلے کپل دیو کی مثال لے لیں, چاہے عمران خان کی مثال لے لیں, یہ اب بڑے اسٹرانگ کپتان ہوتے تھے. یہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یار میں نے اپنی ٹیم کو لڑانا ہے, میں نے ان پلیئروں کو جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے, کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کنڈیشنز کے مطابق, کس طرح ان کو کانفیڈنس دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے انڈین پاکستان کا جو کلچر ہے دیکھو نا اس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسری ٹیموں میں تو ایز سچ وہ چیز نہیں ہے نا, کیونکہ وہ تو ایک پیٹرن کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایک وہ دیا جاتا ہے, ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. پاکستان انڈیا میں ایسا نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں ہمیشہ سے پلیئروں کو کانفیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی ان کی فارم چلی جاتی ہے, کبھی کیا مسئلہ, ٹھیک ہے, کبھی ان اینڈ آؤٹ کا مسئلہ. تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان انڈین کلچر میں کہ کپتان کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کا کپتان اچھا نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی جو سمجھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو گیم کی جو ایک اس کو سارا سینیریو کا پتہ ہوتا ہے, وہ اگر چیز آپ کے پاس نہیں ہے, جیسے دھونی تھا. دیکھو دھونی اور گنگولی میں سمجھتا ہوں ان دونوں نے انڈین کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے گئے. حالانکہ انڈین کی کرکٹ کیا تھی, آپ لیٹ 80s میں دیکھیں, ایون مڈ 90s میں دیکھیں, انڈیا کی کرکٹ کچھ بھی نہیں تھی. لیکن دھونی کے سب سے پہلے تو گنگولی آیا, گنگولی نے سارا کچھ بدلا. ٹھیک ہے نا, گنگولی نے ٹوٹلی جو اس کا ایک وہ جو تھا نا شکل تھی انڈین کرکٹ کو, اس کو بالکل چینج کیا. پھر اس کے بعد دھونی آیا, دھونی نے اپنے بڑے بڑے پلیئرز کو کانفیڈنس دیا, ٹھیک ہے, جس سے یہ کہاں سے کہاں نکل گئے. ٹھیک ہے, یہ ICC ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے لگے, حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا. آپ دیکھ لیں ریکارڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہار جو ہوئی ہے نا 6-0 کی, میں کہتا ہوں یہ بالکل ون سائیڈڈ ہار ہوئی ہے. ان میں کوئی کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا, اور کپتانی بھی کچھ اس نے کپتانی نہیں کی. ٹھیک ہے نا, یا تو وہ خود فیصلے نہیں کر رہا, یہ تو صواب پتہ چل رہا ہے, یہ پیچھے سے فیصلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات جو سب سے بڑی, میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی کہ آپ کی بالنگ بالکل ایکسپوز ہو چکی ہے, خاص کر فاسٹ بالنگ, جس میں آپ نے کرشنا کو, پرنس کو چانس دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہرشدیپ سنگھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہرشدیپ سنگھ تو چونکہ ان کا اچھا بالر ہے, لیکن وہ بھی اس فارم میں بالنگ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ آپ کے اسپنرز ان کنڈیشنز میں نہیں چلیں گے. چکرورتی ہو گیا, یا ایون اکثر بھی ایسا نہیں چل رہا, وکٹیں نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا, وہ جب سلو وکٹس ہوتی ہیں تو اس میں وہ کنڈیشن اس کو سوٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بمراہ کے بغیر تو آپ کی بالنگ بالکل جو ہے نا وہ بالکل بہت لو لیول کی بالنگ لگ رہی ہے. مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی ٹیم کو آؤٹ کریں گے یا کنٹین کر سکیں گے, کیونکہ سارا ان کا جو بیلنس ہے نا انڈین بالنگ کا میرا خیال خراب ہو چکا ہے بمراہ کے بغیر. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ بمراہ کو آپ کتنا یوز کریں گے. پھر دیکھو بمراہ انجریز کا شکار رہا ہے. ٹھیک ہے, اور خاص کر اس کا ایکشن ایسا ہے کہ وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اس کو ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ اگر وہ لگاتار کھیلتا رہے نا تو پھر اس کو پھر انجری ہو سکتی ہے. تو شاید یہ بھی مینجمنٹ دیکھ رہی ہے. دوسری بات ہے, دیکھیں بمراہ کا IPL اچھا نہیں کیا, آپ دیکھ لیں اس کی کیا پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے نا, تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کی جو بالنگ ہے وہ مجھے بہت ہی ویک لگ رہی, بہت ونریبل ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کرشنا اور پرنس تو یہ ان کو بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا, اور ان کا ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یا تو سراج کو واپس لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہاردک پانڈیا بھی ڈیفینیٹلی بالنگ کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ دوبے دیکھیں, دوبے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ چلے گا ایز اے آل راؤنڈر چلے گا, لیکن وہ بالکل فیل ہوا ہے, ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ریپلیس ہوگا ہاردک پانڈیا سے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے پاس بالنگ میں بہت لوپ ہولز ہیں. شمی جو ہے وہ ایک زمانے میں تھا, وہ بھی بیچارہ اس کو ویسٹ ہو چکا ہے. وہ اس کو ان اینڈ آؤٹ کرتے رہے بار بار. ٹھیک ہے نا, تو اب میرے خیال میں بالنگ میں اب آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کرائسس میں آپ آ چکے ہیں فاسٹ بالنگ کی, جہاں تک بالنگ ہے بات ہے. کیونکہ آپ بار بار نئے بالرز کو وہ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائیں گے, اور جو کہ میرے خیال میں ایز اے ہول جو ہے نا وہ اچھا نہیں رہے گا انڈیا کے لیے. کیونکہ آپ جب بار چینجز کرتے ہیں نا,
اور بار بار نئے نئے بالرز ٹرائی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بیک فائر کرتا ہے, مطلب وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھو بالر بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے اور پھر اچھا بالر بنانے میں, ٹھیک ہے نہیں. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا پرابلم بیٹنگ تو تھا, لیکن میرے خیال میں بالنگ فیوچر میں انڈیا کو پریشان کرے گی. یہ بڑا مطلب مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے جہاں تک جو بالنگ کی بات ہے. ابھی تقریباً 2-3 دنوں میں ون ڈے سیریز بھی شروع ہونے والی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی فاسٹ بالنگ کیسے کرتی ہے, کام کرتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, روہت شرما اور کوہلی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹنگ آپ کی ٹھیک ہے اچھی مضبوط ہو جائے گی. خیر بیٹنگ ہمیشہ سے انڈیا کی مضبوط ہی رہی ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو اگر آپ کے پاس کوہلی روہت شرما نہیں بھی ہوں تو آپ کے پاس پیچھے بہت بیٹسمین بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب پوری لسٹ ہے. اگر آپ انڈیا اے سے بھی بیٹسمین لا سکتے ہیں, جیسوال ہے, سعید سدرشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیورل ہے, بہت بیٹسمین بہت ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. آپ رنکو کو بھی ڈال سکتے ہیں. حالانکہ میں رہا ہوں کہ رنکو کو انہوں نے T20 میں کیوں نہیں ڈالا. تو بیٹنگ تو ہمیشہ سے مطلب کبھی بھی کنسرن نہیں رہا. میرے خیال میں جو کنسرن ہے وہ آپ کی بالنگ ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ روہت شرما اور یہ 300-350 رنز بورڈ پہ لگا بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی بالنگ کلک نہیں کرتی تو وہ تو آرام سے یہ چیس کر لیں گے انگلینڈ, کیونکہ انگلینڈ کے پاس بھی تو مطلب دھواں بیٹسمین ہیں ان کے پاس, وہ تو سٹروکس کھیلتے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو میرے خیال میں یہ کوشش کر رہے تھے, گوتم گمبھیر کی بیسک کوشش تھی کہ ہم اسپنرز کے تھرو وہ کریں, لیکن میرے خیال میں ان وکٹوں پہ اسپن جو ہے نا وہ بالنگ اتنا یوزفل نہیں ہوتی. آپ کے پاس اچھے مطلب سوئنگ بالرز ہوں, میڈیم پیسر اچھے ہوں, فاسٹ بالرز ہوں, کیونکہ آپ کو سپیڈ کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے بالنگ ایسے کرنی ہے کہ وہ اسٹرگل کریں انگلینڈ بیٹسمین, مطلب شارٹ پچ کے استعمال زیادہ کریں, تو پھر آپ انگلینڈ کی بیٹنگ کو نا تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں. ورنہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بالنگ کیسے انگلینڈ کی بیٹنگ کو مطلب وہ کرے گی, پریشان کرے گی. اور مجھے تو حالانکہ جو ہے فارمر کرکٹر بھی ہے انڈین, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ون ڈے سیریز اچھی ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہتا کہ میں ابھی بھی انگلینڈ کو تھوڑا اپر رکھتا ہوں, کیونکہ 60-40 کہہ سکتے ہیں آپ, مطلب 60% انگلینڈ کے چانس ہیں اور 40% انڈیا کے چانس ہیں کہ وہ سیریز جیتے. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی جب تک بیلنس ٹیم نہیں ہوگی نا تو آپ کو سینا کنٹریز ہمیشہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھو انڈیا پہلے سینا اس میں بھی اسی لیے جیتی رہی کہ ان کی ایک بیلنس ٹیم ہوتی تھی, بمراہ ہوتا تھا, سراج ہوتا تھا, تو ان کی بالنگ بھی بڑی اچھی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ اوپر سے وکٹیں لے لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشر میں آ جاتی تھی ٹیم. اب آپ کا اوپر سے وکٹیں لینے والا کوئی بھی نہیں ہے جو پہلے اوور میں دوسرے اوور میں وکٹیں لے. ہرشدیپ سنگھ کر رہا تھا لیکن وہ بھی اس فارم میں نہیں ہے, میں بھی کیونکہ وہ شاید بہت زیادہ کرکٹ وہ بھی کھیل چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی باڈی جو ہے نا وہ اس پہ کافی لوڈ ہے, مطلب وہ بھی وہ ہے, وہ ہو سکتا ہے, مطلب نگلز ہوتے ہیں ہمیشہ سے بالرز کے, فاسٹ بالرز کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو انڈیا ٹیسٹ میچز بھی جیتا ہے اور اچھا پرفارم کیا ہے اور سینا کنٹریز میں, اس کی مین وجہ بمراہ تھی, سراج تھا, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سراج ODI کھیلے گا نہیں کھیلے گا, یہ کوئی نئے بالر انٹروڈیوس کرائیں گے, ٹھیک ہے نہیں. تو یہ مطلب اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ روہت شرما اور کوہلی جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بیٹنگ تو خیر گل بھی آئے گا ڈیفینیٹلی, بڑی اس میں مطلب ہوگا, بیٹنگ ان کے پاس ہے, بیک اپ میں ہے, لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک اچھے آل راؤنڈر کی بھی ضرورت ہے انڈیا کو اس ٹائم. ان کے بعد کوئی اچھا آل راؤنڈر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کی ہمیشہ سے سلیکشن جو ہے نا وہ بڑی ڈاؤٹ فل رہی ہے. مطلب کچھ پلیئر ایک دم آ جاتے ہیں, کچھ پلیئر سینئر پلیئر باہر نکل جاتے ہیں. جیسے سنجو سیمسن کی ابھی بھی بڑے لوگ بات کر رہے ہیں. میں 1-2 فارمر کرکٹر کو دیکھ رہا تھا تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ سنجو سیمسن کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے, بہت زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, یہ اس کا ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے, آپ اس کو چانس دیتے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک میچ میں یہ اسکور نہیں کرتا, حالانکہ ورلڈ کپ میں اس نے انڈیا کو جتایا ہے ورلڈ کپ, سنجو سیمسن کی وجہ سے جیتے ہیں دیکھا جائے.
بڑے کروشل ٹائم پہ اس نے وہ کھیلا ہے، اننگز کھیلی، ورنہ ورلڈ کپ تو یہ ہار جاتے ہیں انڈیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک انڈین مینجمنٹ یہ بے انصافیاں نہیں چھوڑے گی نا، یہ جو انجسٹس کرتے ہیں اور جان بوجھ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینس پلیئر ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے، تو پھر میرا نہیں خیال کہتا کہ آگے کچھ جیت سکیں گے. بہت مشکل، یہ ان کا یہی حال ہوگا، یہ جو 6-0 ہوئے ہیں، بلکہ اس سے خراب حال ہوگا. آپ دیکھیں گے ابھی ایون آپ دیکھیں گے کہ یہ زمبابوے کے ٹور پہ کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ایکسپوز ہوگا، انڈین بیٹنگ بھی ایکسپوز ہوگی اور بالنگ بھی ایکسپوز ہوگی. تو یہ مطلب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ انڈیا میں بھی ریجنل ایشوز کافی ہیں، مطلب کس ریجن کے پلیئر کو کھلانا ہے، کس کو نہیں کھلانا ہے. تو یہ اب کافی بات واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کون سے ریلیجن والے کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے. بڑے لوگ فارمر کرکٹ سوریہ ونشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یار اس کو بہت جلد دے دیا گیا، انڈین کیپ دے دی گئی، حالانکہ بڑے لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یار ایسے پلیئر کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 800 رنز اس میں بنائے ہیں IPL میں، ٹھیک ہے، اور ہر جتنا بھی بہترین بالر ہے اس کے خلاف ہٹ کیا. لیکن دیکھو بات یہ نا کہ انڈین وکٹوں کا ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ اس کا وہ ہے، مطلب اس پہ بیٹنگ جو ہے نا قدرے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں نا، وہ خاص کر سوریہ ونشی کو، تو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی فی الحال. اس کو یہ ہو سکتا تھا آپ اس کو ساتھ رکھتے، آپ اس کو جو سائیڈ میچز ہوتے ہیں اس میں چانس دیتے، سینا کنٹریز میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ٹورنامنٹ یا کوئی سیریز ایشین کنڈیشنز میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو چانس دیں. لیکن میرا نہیں خیال کہتا کہ سینا کنٹریز میں جب تک اس کو ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا یا انگلینڈ میں کھیلنے کا تو تجربہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ ہو سکتا تھا کہ جو میچز ہوتے ہیں 4 ڈے کے میچز ہوتے ہیں، جو ٹور میں، ہر ٹور میں ہوتا ہے ایک آدھ میچ ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو چانس دیتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ یار اس کی ٹیکنیکس میں کہاں فالٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھو اب یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے، اس کو جب شارٹ پچ بال اگر اچھی وکٹ پہ جہاں تھوڑا باؤنس ہو، تھوڑا پیس ہو، اگر آپ اس کو باؤنس شارٹ پچ بالنگ کریں تو یہ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر بال پہ ہٹ کرتا ہے. اب لاسٹ ٹائم یہی ہوا ہے نا، یہ آرچر کو مار رہا ہے، ایک اس نے شاٹ ماری، چوکا ہوا، پھر اس نے پھر مارنے کی کوشش کی تو یہ آؤٹ ہو گیا. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں نے تو ہر بال پہ ہٹ کرنا ہے، چاہے بال جدھر بھی ہوگی میں ہٹ کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کے آؤٹ ہونے کے چانسز بہت ہیں. تو دوستو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو تک، جب تک یہ ون ڈے سیریز شروع ہوگی پھر ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ.